یہ collateral damage ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں مہر جو ججز کا پش بیک ہے ٹورڈز انٹیل اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایوری تھنگ، کیا فیصل وارڈا collateral damage ہو سکتا ہے؟ I think فیصل وارڈا is stronger than he's ever been before. انشاءاللہ اس دفعہ یہ collateral damage نہیں ہوں گے، ماضی میں ہو گئے تھے. مگر ایک بات بتانا چلوں آپ کو، لیجٹ دفاع کر رہے ہیں نا، اپنی بات کو ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ میں نے جنرل کہا تھا، ججز کا نام نہیں یوز کیا تھا. ہی ہیز اے کور. مجھے خطرناک بات ادھر لگ رہی ہے جدھر ایک سٹنگ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن نے آ کر نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جسٹس بابر ستار پہ یہ الزام لگایا ہے کہ یہ خط انہوں نے خود لیک کیا ہے. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ یہ خط جس نے لکھا ہے اس نے خود لیک کیا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ورنہ یہ لیک ہو. گو کہ وہ خط جب نکالا گیا تو اس کے کافی مراحل اس نے پر کیے ہوں گے اور اینڈ میں جدھر پہنچا وہ بھی ایک اور جج چیف جسٹس کے ڈیسک پہ ہی پہنچا. بٹ براہ راست ایک اسپوکس پرسن کا بتا دیں کس نے کہا تھا؟ یہ آپ کے عطا تارڑ نے کہا ہے، نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہا ہے. 24 آورز ابھی گزرے ہیں، ابھی جیو کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جج نے خود لیک کیا ہے. دس از مور آف اے کنٹمپٹ فار دا لو آف گاڈ. یہ تو جسٹیفیکیشن دے دیں گے. مسئلہ میرا یہ، آپ نے یہ بات پوچھی کہ کیا یہ ہونا چاہیے، میرا اصولی اس کے اوپر ایک موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ بالکل ہونا چاہیے. مالک صاحب آپ ادھر بیٹھے ہوئے، میں ادھر بیٹھی ہوئی، ہمارا کام ہے خبروں سے کھیلنا، خبریں نکالنا. ہم کتنی بیٹھکیں کرتے ہیں، ہمیں کیا کیا پتا ہوتا ہے. ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے کہ کنٹمپٹ نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ادھر سے ادھر ہو جائے. کچھ عہدے مقدس ہوتے ہیں، کچھ عہدوں کا پاس رکھنا ہوتا ہے. دیر از اے ڈیکورم آف دا اسٹیٹ. آپ نہیں مادر پدر آزاد ہو کے پریس کانفرنس کر سکتے اور چیزیں کر سکتے. حکومت اٹھی، آج حکومت کلیش کر رہی ہے، لگ رہا ہے کہ ایجنسیوں کے دفاع میں زیادہ کھڑی ہے نہ کہ اس چیز کا پاس رکھنا کہ جو ججز کہہ رہے ہیں کہ ان کے تحفظات ہیں اور مداخلت ہے اور انٹرونشن ہو رہی ہے. ادھر دفاع نہیں کر رہی، ادھر ٹائمنگ پہ بھی کوشچن کرتی ہے، ادھر سوال یہ بھی اٹھاتی ہے مسکانڈکٹ ہے کہ نہیں، خود ڈیسائیڈ کر لیں گے. کوئی ویگ آنسر، جواب نہیں لیتے، پوزیشن نہیں لیتے ہر چیز پہ. اب آپ تو اتنی بڑی آپ نے الزام تراشی کر دی کہ ایک سٹنگ جج نے خود لیٹر لیک کیا ہے ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اپنے ایگو کو مساج کرنے کے لیے. شعیب صاحب یہ بتائیں، that is a contempt if anything, not what he said. شعیب صاحب یہ بتائیں، اگر یہ مہر نے بڑی انٹرسٹنگ بات اٹھائی ہے، اگر ایشو ججز کی عزت کا ہے، ایشو ججز کی تمام رسپیکٹ کا ہے، تو اگر انفارمیشن منسٹر نے اتنی بڑی بات جب بات کرتے ہیں، کیا اس پہ پہلے سو موٹو نہیں بنتا تھا جو، یا اس بات پہ جہاں پہ انٹریکٹ بات ہوئی ہوئی ہے، کلابے جوڑنے پڑیں گے اگرچہ چنانچہ کیونکہ بہت ہے، اس میں تو ڈائریکٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ جج نے خود لیک کیا اپنا خط، وہ تو ڈائریکٹ نام لے کے الزام ہے. کیا اس پہ سو موٹو پہلے بنتا تھا کہ اس معاملے میں بنتا ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، ڈسکریشن ہے. کئی دفعہ ججز آپ کو یاد ہوگا، ڈسکریشن ہے یا سلیکٹیو جسٹس ہے، دو تھوڑا ہی فرق ہے دونوں میں. جی دیکھیں، نہال ہاشمی صاحب کو جب سزا ہوئی تھی، جب وہ سزا بھگت کے باہر آئے تھے، تو انہوں نے یہ سوچے بغیر کہ کوئی اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہا ہے، انہوں نے ججز کو گالی دے دی. اس پہ جسٹس ثاقب نثار نے دوبارہ نوٹس لے لیا. اس وقت میں بھی ممبر تھا پاکستان بار کونسل کا. ہم سب لوگ گئے ثاقب نثار صاحب کے پاس. ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ ان کو معاف کر دیں. انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی. ہم نے کہا جی بس پہلے سزا بھگت آئے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں. یعنی جو دھمکی دی تھی اس پہ تو ان کو سزا مل گئی تھی شاید 3 مہینے کی، لیکن جس پہ گالی دی تھی ثاقب نثار صاحب نے بہرحال ان کو معاف کر دیا تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ججز کی ڈسکریشن ہے. سم ٹائم بہت سخت سے سخت گفتگو پہ ہم کنٹمپٹ لے کے جاتے ہیں تو ججز اس میں کہا کرتے ہیں کہ جی دس از بٹوین دی کنٹمنر اینڈ دی کورٹ، لہٰذا آپ چھوڑ دیں اس کو. سم ٹائم دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. ایک نے ایک جج کے اوپر الزام لگایا ہے اور اس کے اندر میرا خیال ہے کنٹمپٹ پرانے والی جو ہے وہ چل بھی رہی ہے اسی ایشو کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی ان کو بھی نوٹس آ جائے. تارڑ صاحب نے، یہ تو پرانے آدمی ہیں آپ کو پتہ ہے، انہوں نے محسن کیانی کے خلاف بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی پچھلے سال. اب یہ اس حوالے سے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ساتھی تصور کیے جاتے ہیں. اسی طرح اور وہ فارم 47 کی پیداوار بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں واڈا صاحب کی، اس کو سیریس انہوں نے اس لیے لیا کہ جو ان کے دھمکی آمیز گفتگو تھی اس کو انہوں نے بہت سیریس لے لیا. میرا خیال ہے کہ یہ تو جج کی مرضی ہے، جج کی ڈسکریشن بھی ہے کہ کس چیز کو وہ معاف کر دیں، کس چیز کو وہ کہیں کہ نہیں ہم اس پہ ایکشن لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے ایک جج کے متعلق لیگل ایکشن کی بات کی تھی، حالانکہ وہ ان کا پرپس بھی لیگل ایکشن تھا، جسٹس ستر مندلہ صاحب نے اور پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو کنٹمپٹ نوٹس دے دیا تھا اور بڑا چرچا چلتا رہا. میں ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہا تھا کہ کیا وہ سزا پائیں گے، معافی مانگیں گے یا نہیں معافی مانگیں گے. بہرحال کورٹ کی جس دن چارج فریم ہونا تھا تو خان صاحب نے معذرت کر لی اور وہ بات ختم ہو گئی. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ یہ ججز کو جو اس وقت دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے، ججز کی جو میسیجنگ ہے، کیا ججز کی میسیجنگ
فیصلوں کے تھرو نہیں ہونی چاہیے کہ یا پک اینڈ چوز کرنا وہ میسیجنگ کا صحیح طریقہ ہے، کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، یہ بھی سلیکٹیو طریقے سے ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو اصولی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے اوپر تنقید ہوا کرتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، ہم لوگ بھی کرتے رہے ہیں جب کوئی ججز غلط فیصلے کرتے ہیں، لیکن تنقید کے انداز اور گفتگو اور اس کی جو الفاظ کا چناؤ ہے اور جو ٹون ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ آپ تنقید کریں، کھل کے کریں، اگر آپ کو شکایت ہے آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں، مگر آپ جب دھمکی دیں گے اور اسپیشلی ان سرکمسٹانسز میں پچھلے ایک ہفتے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو کتنی شکایتیں پڑی ہوئی ہیں شعیب صاحب، خود ججز بتا رہے تھے کہ کتنے عرصے سے کتنے ججز کی شکایتیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب تو کوئی بھی نہیں، دیکھیں ابھی تو کوئی بھی باقی نہیں ہے جن کے خلاف ایکشن لینا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ مظاہر اکبر نقوی صاحب کو ایون آفٹر ریزگنیشن بھی ان کو ریموول ہو گئی، تو جو بھی آئی ہیں یا تو کسی کی ختم کر دی گئی ہیں یا کسی کے اوپر ایکشن لے کے ان کو ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ فیصل یہ بتائیں، یہ آپ پہ الزام تو لگ گیا ہے پراکسی ہونے کا، یہ جو آج نہیں چلا، لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہوئی، سب کچھ ہوئی، آپ کے خیال میں چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا کہ کہا گیا تھا؟ مائی صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جرت کر کے کلیئرٹی سے بتا دینا کہ پراکسی فیصل وارڈر ہے کسی کی، ٹھیک ہے، تو پھر شواہد دینے پڑیں گے، پروف کرنا پڑے گا whether within Pakistan or international courts. ٹھیک ہے سر، you can't blatantly blame anyone, especially being a judge. اگر میرے نام سے کیا ہے میرے لیے تو آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کنسٹرو ہو سکتا ہے کہ آپ تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو میں انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاؤں گا۔ مجھے ایک پراکسی بنا دیں اور آپ پروو نہ کر سکے تو انٹرنیشنل کورٹس کیا ہے، تو دنیا اور آخرت سب جگہ پہ اس کا سوال جواب ہوگا۔ واٹ آر یو ٹاکنگ سر؟ میں آپ کو کسی کا پراکسی بنا کے بھی بول دوں، آپ مجھے جانے دے دیں گے؟ کیسے سر؟ کیسی باتیں کہہ رہے بھائی سر؟ وہ دن چلے گئے سر، ٹھیک ہے۔ یہاں سب کچھ برابری پہ ہوگا، جو آپ پہ اپلائی ہوگا وہ مجھ پہ اپلائی ہوگا، جو مجھ پہ اپلائی ہوگا وہ آپ پہ اپلائی ہوگا۔ میں اگر اتنا غصہ ہے عدالتوں کو پراکسیز کو رگڑنے کے بجائے، اگر جن کا خیال ہے کہ جن کے پراکسیز ہیں پھر ان کو کیوں نہیں بلا لیتی ہیں عدالتیں؟ بلائیں گی نا، بلا رہی ہیں، بلائیں گی سب کو، سب آئیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ باقیوں کو بھی ایزی جانے دیا، یہ بھی میسیجنگ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، جب بھی فیصل بھائی کہتے ہیں نا بار بار، اور سب کہہ رہے ہیں ابھی حکومت کی طرف سے، دیکھیں ایک ہی لب و لہجہ، ایک ہی بات ہے، ایک ہی نیریٹو ہے، سب ایک ہی بیان کر رہے، ٹھک 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 آ کے پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، ثبوتوں کی بات کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس ملک میں ایک منتخب وزیر اعظم قتل ہو گیا، ثبوت کیا تھا اس کا؟ جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت اس عدالت کا کیا ثبوت تھا؟ مشرف باہر چلا گیا اس ملک سے، کیسے گیا؟ کیا ثبوت تھا؟ کیا ڈاکیومنٹیشن مانگ رہے ہیں؟ کون سی ڈاکیومنٹیشن مانگ رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میرا مطلب ہے کہ آئی تھنک ایک قسم کی ایک ادھر حقیقت جو ہے، جو سب کو پتا ہے، وہ پہلی دفعہ مجھے ایکچولی دکھ ہوتا ہے ایز اے پاکستانی، اگر صحیح اور غلط ادھر ہمت پکڑی ہے 6 جج صاحبان نے، they've stuck their head out so to say، نہ کہ آپ اس کو دیکھ کے درستگی کی طرف جائیں، اصلاحات کی طرف جائیں، کہیں نہ کہیں یہ تو فیصل کے بیانیے کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل I don't agree with it. You can agree to disagree.